لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وصفاته البلاد ومسيل الجهاد ومغزب النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من حین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھنے والا محمد اللہم صلی علی محمد. وارث اعضا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات الحمدللہ. سلسلہ مجالس اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور عشرہ محرم کی آج تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. اجر رسالت اور عزاداری ہمارا عنوان گفتگو ہے اور اس ٹاپک پہ ہم اپنا تیسرا چیپٹر آپ کے درمیان رکھنے جا رہے ہیں. گفتگو میں عرض کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم اجر رسالت کے عنوان سے اہمیت مودت قربہ کو پہچانیں کہ اہل بیت کی مودت کی اہمیت کیا ہے. اور کل میں نے یہاں تک بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ پہلے ہمیں اس لفظ اجر کو پہچاننا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ پھر یہ جو اجر میں ہم سے مانگا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور اجر سے پہلے اس چیز کو پہچاننا پڑے گا کہ کس چیز کا یہ اجر مانگا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ رسول کی محنت کا اجر مانگا جا رہا ہے اور محنت رسول کے اجر کو مودت قربہ کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تو پہچانیں کہ رسول کی محنت کیا ہے اور محنت کرنے والا کون ہے. اس لیے کہ ہر کام کی اہمیت اس کے کرنے والے سے ہوتی ہے کہ کرنے والا کام کیسے انجام دے رہا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب رسول کی خدمت میں لوگ مال و دراہیم لے کر آئے، مال و زر لے کر آئے اور انہوں نے خدمت پیغمبر میں وہ پیسہ وہ درہم و دینار رکھا کہ جس کی علماء اہل سنت نے تعداد لکھی کہ تقریباً 800 یا 900 درہم لوگ لے کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، جو ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. اور لانے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی، بڑی زحمت کی، ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھایا. ہم نہ جانے کن وادیوں میں بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں آپ نے انسان بنایا، ہماری تربیت کی، ہمیں اچھا راستہ دکھایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کچھ بدلہ دیا جائے، کچھ صلہ دیا جائے. تو یہ تھوڑی سے درہم و دینار ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں.
پیغمبر نے ان کو دیکھا، ان کے درہم و دینار کو دیکھا، دیکھ کے پیغمبر مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ اپنا درہم و دینار لے جاؤ، اس لیے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم وہی تو ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، میری انٹینشن تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو کبھی خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جو پیغمبر کی عظمت بتا رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر وجود محمد نہ ہوتا، اگر نبی اس دنیا میں نہ آتے تو پھر اللہ یہ زمین کے طبقات نہ بناتا، یہ سماوات نہ بناتا، یہ قندیل شمس و قمر کو روشن نہ کرتا، یہ بادلوں میں گرج نہ دیتا، یہ چڑیوں کو چہک نہ دیتا، یہ پھولوں کو مہک نہ دیتا، یہ ہواؤں کو زور نہ دیتا، یہ بادلوں کو شور نہ دیتا، یہ شمس و قمر کی قندیلوں کو روشن نہ کرتا، یہ انسان نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب جو کچھ بھی ہے وہ محمد کے صدقے میں ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں، ذرا صلی علی محمد۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر کا صدقہ ہے۔ اللہ حدیث میں کہہ رہا ہے، حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب چونکہ تمہیں اس دنیا میں بھیجنا تھا لہٰذا تمہارے آنے سے پہلے ہم نے زمین کو سجایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، شمس و قمر کو سجایا، اور اس کے بعد جب یہ ساری کائنات آمادہ کر دی پھر ہم نے تم کو بھیجا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہوں، میرے بزرگ عالم کا ہے اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کائنات کس لیے بنائی؟ کہ اس لیے کہ محمد کو بھیجنا تھا، نبی کو بھیجنا تھا، اس لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ تو پروردگار تیرا نبی آیا اور آ کے چلا بھی گیا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آسمان کا شامیانہ ہٹا دیتا، زمین کے فرش کو لپیٹ دیتا، ہواؤں کو ختم کر دیتا، دنیا کو فنا کر دیتا، قندیل شمس و قمر کو بجھا دیتا۔ یہ کیا انتظام تھا جب تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ محمد کے لیے بنایا تھا، نبی کے لیے بنایا تھا؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب نبی 11 ہجری میں چلے گئے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، آسمان گر پڑتا، زمین بیٹھ جاتی، دریاؤں کی روانی رک جاتی، انسان کی تمام زندگی ختم ہو جاتی۔ لیکن نہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی کے جانے کے بعد بھی زمین ہے اور اسی انداز سے ہے، آسمان ہے اور اسی طریقے سے ہے، سورج و چاند ہیں اور اسی طریقے سے ہیں۔ بھائی کیوں ہیں اور کس لیے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا، یہ مجلس و ماتم آپ کے لیے انتظام کیا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب یہاں مجلس ختم ہو جائے گی، ان چراغوں کو، ان روشنی کو خاموش کر دیا جائے گا، اسپیکر کو بند کر کے کنارے رکھ دیا جائے گا، فرش عزا کو بند کر دیا جائے گا، عزا خانے کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عزاداروں کے لیے انتظام تھا، عزادار آئے، مجلس ہو گئی، اب وہ چلے گئے تو لہٰذا یہ فرش اٹھا دیا گیا، ان لائٹس کو بند کر دیا گیا، یہ اسپیکر کو کنارے رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ انتظام ان کے لیے تھا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان محمد کے لیے بنایا، زمین محمد کے لیے بنایا، سورج محمد کے لیے بنایا۔ تو میرے اللہ جب محمد چلے گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، آواز قدرت آئے گی۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ محمد کے لیے بنایا، لیکن محمد ایک نہیں بنایا۔ توجہ کیجئے گا، یہ سب کچھ محمد کے لیے بنایا لیکن ایک محمد نہیں بنایا۔ ان سب کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ آج بھی پس پردہ کوئی محمد زندہ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ساری کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی کوئی پس پردہ محمد زندہ ہے، کہ کائنات کا اختیار جس کے ہاتھوں میں ہے، نبض کائنات جس کی مٹھیوں میں ہے۔ تو وہ محمد جب بیٹھا ہوا تھا اور نبی کی خدمت میں وہ درہم و دینار لے کے آئے، لیکن بعض علماء نے لکھا کہ یہ درہم و دینار نبی کی محبت میں لے کے نہیں آئے تھے، خلوص نبوت میں لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ درہم و دینار سے نبی کی محنت کو خریدنا چاہتے تھے، یا جملہ بدلوں گویا نبوت کو خریدنا چاہتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں تمہارے یہ درہم و دینار جو نبی کو خریدنے آئے ہیں؟ ارے جب پورا مصر مل کے یوسف جیسے نبی کو نہیں خرید سکا،
نہیں ذرا صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ کیجئے گا، اور بہت اہم گفتگو آج اپنے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ نے غور کیا یہ نبی کی خدمت میں کتنا 800-900 درہم لے کے آئے ہیں، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو سید الاوصیاء ہے، یہ آخری نبی ہے، سارے نبیوں کی نبوتیں اسی کے مرہون منت ہیں. تو آؤ اس نبی کو دیکھو کہ جسے یوسف کہا جاتا ہے. میں نے جہاں پہ گفتگو آپ کے درمیان حائل کی، جہاں تک گفتگو لے کر آیا، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ سارے واقعات تو ہوں گے، بس اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ذرا اس ہسٹری کے اس چیپٹر کو بھی کھول دیا جائے تاکہ تاریخ دوبارہ تازہ ہو جائے. میں کس کی گفتگو کر رہا ہوں؟ میں یوسف پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. کون ہے یوسف؟ کا اللہ کے نبی ہے یوسف. کیا ہوا یوسف کے ساتھ؟ کا اصل میں یوسف اور ان کے 11 بھائی یہ جناب یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں. غور کیجئے گا، اور ہمارے چھوٹے بھائی بہت اہم اور بہت عزیز طریقے سے اس بات کو سنیں اور بہت اہم طریقے سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. یوسف یہ قرآنی واقعہ ہے، اور قرآن نے اسے سورہ یوسف میں باقاعدہ نقل کیا. اور سورہ یوسف قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جسے احسن القصص کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوسف یعقوب پیغمبر کے بیٹے تھے. یعقوب کون ہیں؟ یعقوب وہ ہیں کہ جن کا لقب اسرائیل تھا. آج جو یہ بنی اسرائیل ہیں جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں یعقوب پیغمبر کی نسل سے چلے. توجہ کیجئے گا، تو یعقوب پیغمبر کے 11 بیٹے تھے، اور 11 بیٹوں کے ساتھ 12ویں بیٹے جناب یوسف تھے. لیکن ہوا کیا کہ یعقوب پیغمبر یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. یوسف کو بار بار اپنے پاس بٹھاتے تھے، اپنی جگہ رکھتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یعقوب اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف صرف بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے. نہیں تو بیٹے تو باقی بھی تھے، لیکن یہ جو 11 تھے یہ بار بار سوچتے تھے کہ آخر بابا کو ہو کیا گیا ہے، ہم بھی بابا کے بیٹے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ احترام سب کا برابر ہو، ہونا یہ چاہیے کہ محبت سب سے برابر ہو، ہونا یہ چاہیے کہ سب کو اپنے نگاہوں میں پیغمبر یعقوب نبی برابر سمجھے. لیکن نہیں، یعقوب ایک کو زیادہ چاہتے ہیں، 11 کو کم چاہتے ہیں. آخر ہم میں اور یوسف میں فرق کیا ہے؟ یوسف بھی تو ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے پاس بھی 2 پیر ہیں، ان کے پاس بھی 2 کان ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہی یوسف ہیں، لیکن بابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. دیکھیں یوسف کے بھائیوں کا مسئلہ یہی سے مشکل میں ہوا کہ انہوں نے یوسف کا ظاہر دیکھا اور یوسف کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. توجہ کیجئے گا، انہوں نے یوسف کا ظاہر دیکھا اور یوسف کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. کہنے لگے کیا ضرورت ہے کہ نبی یوسف کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم جناب یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. دیکھیں توجہ کیجئے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیلسی، بغض و حسد انسان کے سر پہ سوار ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگتا ہے، اور یہی تکبر ہی انسان کو حسد میں مبتلا کرتا ہے، یہی غرور ہی انسان کو حسد میں مبتلا کرتا ہے. تو یوسف کے بھائیوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یوسف کا خاص پروٹوکول دیکھا، خاص احترام دیکھا، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بابا کی نگاہ سے ہی یوسف کو ہٹا دیتے ہیں. نہ یوسف سامنے رہیں گے، نہ بابا کی توجہ یوسف کی طرف جائے گی. جب یوسف رہیں گے نہیں تو بابا لا محالہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. انہوں نے پلان کریٹ کیا، اور کریٹ کرنے کے بعد کہا کہ ایک دن ہم بابا کے پاس جائیں گے، یوسف کو لے جانے کی اجازت مانگیں گے، بابا اجازت دے دیں گے، اور اسی دن ہم یوسف کا کام تمام کر دیں گے. بہرحال وہ 11 کے 11 بھائی اپنے 12ویں بھائی کے قتل پر راضی ہو گئے، اور انہوں نے پلان تیار کیا. اور جناب یعقوب پیغمبر، لیکن یعقوب نبی ہے، توجہ کیجئے گا، یعقوب نبی ہے، یعقوب خوب جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن چونکہ اللہ کو اس امتحان کی منزلوں سے گزارنا تھا، لہذا یعقوب پیغمبر کے پاس جا کے کہنے لگے بابا
آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، آپ اجازت دیں آج ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ دے کے جا رہے ہیں شکار پر، وہاں کھیلیں گے، سیر و تفریح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ یعقوب پیغمبر کا دل گھبرانے لگا، اس لیے کہ یعقوب پیغمبر جان رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یعقوب نے اجازت دی، امتحان کی منزلوں سے گزرنا تھا۔ یعقوب کے 11 بیٹے اپنے 12ویں بھائی کو لے کے چلے، یوسف پیغمبر کو لے کے چلے۔ اب 11 بیٹوں نے یہ ارادہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، یوسف کو ذبح کر دیا جائے، اور بابا سے جا کے کہا جائے گا کہ یوسف کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن اللہ جسے بچانا چاہے، غور کیجئے گا، اللہ جسے رکھنا چاہے اسے 11 کا 11,000 بھی مل کے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، توجہ کیجئے گا، یوسف اکیلے ہیں، یوسف کے دشمن کتنے ہیں؟ 11، اور 11 کے 11 یوسف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھا رہا ہے کہ تم 11 مل کے بھی یوسف کو قتل نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کا محافظ اللہ ہے، یوسف کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ 11 نے اپنی تمام تر کوششیں کی، محنتیں کی، لیکن اللہ نے ان 11 میں سے ایک کے دل میں یوسف کی محبت ڈال دی، اور وہ جو ایک بھائی تھا ان 11 میں سے، وہ کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ بھی تو میرا بھائی ہے، اسے قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ قتل کرو گے تو یہ تڑپے گا، اور تڑپے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ایسا کرتے ہیں کہ اسے کنویں کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یہ کنویں میں چلا جائے گا، بابا سے دور بھی ہو جائے گا، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور اگر مرنا ہوگا تو وہی مر جائے گا، اسے قتل نہ کرو۔ یہ کون تھا؟ یہ یوسف کا ایک بھائی تھا کہ جس کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ بہرحال یہ سارا انتظام ہوا، وہ اس کی بات پہ ایگری ہو گئے، اور ان سب بھائیوں نے مل کے یوسف کے ہاتھ پیر کو باندھا اور یوسف کو ایک کنویں کے حوالے کر دیا۔ سنیے گا توجہ سے، یوسف کو ایک کنویں کے حوالے کر دیا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ قدرت کس انتظام میں بیٹھی ہے، اللہ کس معیار میں بیٹھا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یوسف کو کنویں کی نچلائی اور کنویں کے حوالے کر رہے ہیں، یوسف کو زمین کی تہوں کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ کچھ دن کے بعد یوسف کو انہی تہوں سے نکال کر مصر کے تخت حکومت پہ بیٹھانے والا ہے، مصر کے تخت حکومت پہ بیٹھانے والا ہے۔ انہوں نے یوسف کے ہاتھ پیر کو باندھا اور ایک مرتبہ کنویں کے حوالے کیا۔ ابھی یوسف کنویں کی طرف نیچے جا رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ایسا نہ ہو کہ میرا نبی کنویں کی تہوں تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ یوسف نیچے آئیں تم اوپر سے نیچے آ جاؤ۔ غور کیجئے گا، تم اوپر سے نیچے پہنچو اور جا کے یوسف کو بچا لو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا گہرا تھا وہ کنواں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جبریل عرش پہ تھے، ادھر یوسف کنویں کے نیچے اتر رہے تھے، نیچے گر رہے تھے۔ اسی اثنا میں سیکنڈوں میں جبریل عرش سے چلے، عرش کے طبقات کو عبور کرتے ہوئے، فضاؤں کو کراس کرتے ہوئے، خلاؤں کو کراس کرتے ہوئے زمین کی سرحدوں میں داخل ہوئے، اور سرحدوں میں داخل ہوتے ہوئے کنویں کے اندر داخل ہوئے، اور کنویں کے اندر جاتے جاتے انہوں نے اپنا پر یوسف کے نیچے بچھا دیا۔ اب یوسف نیچے نہیں آ رہے تھے۔ میں پہلا جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بتائیے ایک کنویں میں گرنے میں اگر کوئی آپ کو اوپر سے نیچے پھینکے کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ کہ سیکنڈوں کا کام ہے۔ اس کا مطلب یوسف سیکنڈوں میں نیچے آ رہے تھے، اور یوسف سے پہلے جبریل اوپر سے نیچے آئے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ یہ جبریل اوپر سے نیچے آئے، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں، سب لکھتے ہیں ہاں پاسبل ہے، جبریل نبی کے اللہ کے وسیع، جبریل اللہ کے مقرب ملک ہے، ہو سکتا ہے کہ جبریل سیکنڈوں میں آسمان سے چلے، خزاؤں کو عبور کرے، فضاؤں کو عبور کرے، خلاؤں کو عبور کرے، اور 5 سیکنڈ کے اندر اندر جبریل آسمان سے زمین پہ آ جائے۔ عجیب معاملہ ہے، تمہیں خادم کا آسمان سے زمین پہ آنا سمجھ میں آتا ہے، محمد کا شب معراج زمین سے آسمان پہ سلامت رہے۔ اللہ صلی علیہ، نہیں صلوات ذرا مل کے پڑھیں نا، عظمت آل محمد۔
توجہ کیا آپ نے؟ جناب جبریل سیکنڈز میں اوپر سے نیچے آئے. آپ غور کیجئے گا. اب لوگ کہتے ہیں قبلہ علی تو نجف میں رہتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور. بھائی غور کیجئے گا, علی تو نجف میں رہتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور, اور ہندوستان کے چنئی میں بیٹھا ہوا آدمی گرتے ہوئے کہہ رہا یا علی یا علی. اور یہ سیکنڈوں میں علی نجف سے کیسے آ جاتے ہیں؟ اما جب شاگرد ایسے آ سکتا ہے تو استاد کی ہوگا. آپ غور کریں استاد کا کیا کمال ہوگا, اس لیے کہ شاگرد جبریل ہیں. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں استاد علی ابن ابی طالب ہیں. غور کیجئے گا. بہرحال تو جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے حوالے کیا. اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. علامہ مقبول صاحب نے اپنے ضمیم جات میں تفسیر میں لکھا کہ جب جناب یوسف کنویں میں گرنے لگے تو جناب جبریل نے آ کے جناب یوسف کو اپنے پر پہ رکھا. غور کیجئے گا. اور یوسف کو بلند کیا. بلند کر کے کنویں میں ایک جگہ تھی وہیں پر بیٹھا دیا یوسف کو, اور یوسف سے کہا یوسف گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. یوسف نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت, جس کے ساتھ اللہ ہو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کے ساتھ خدا کی رحمتیں ہوں اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال اب جناب یوسف کنویں کی اس جگہ پہ بیٹھ گئے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ یہ قدرت کا انتظام ہے. اللہ جب کسی کو بلندی پہ بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے پستیوں میں اتارتا ہے. غور کیجئے گا. اور ان چھوٹی موٹی پستیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہر پستی کے بعد کوئی بلندی بھی ہے, ہر مشکل کے بعد کوئی آسانی بھی ہے. اب جیسے ہی جناب یوسف بیٹھے, اب وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حشرات الارض, ظاہر ہے کہ کنواں ہے کہ جو بہت دن سے بند ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے بھی پڑ گئے ہوں گے. وہ لکھتے ہیں کہ اس میں نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے تھے. جب انہیں انسان کے گوشت کی خوشبو آئی تو وہ آگے بڑھنے لگے. بچھو آگے بڑھے, سانپ آگے بڑھے. کیوں کہ چلو انسان کی بو آ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے, ان کے نیچر میں ہے, ان کی فطرت میں ہے کہ اگر کہیں انسان کی خوشبو محسوس کریں تو وہ اس کی طرف دوڑے. اب جب وہ سانپ اور بچھو یوسف کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ رکے, اور رک کے ایک جملہ کہتے ہیں. علامہ مقبول صاحب تحریر فرماتے ہیں رک کے سانپ نے اپنے آپ میں ایک دوسرے سے کہا خبردار یوسف کی طرف نہ بڑھنا, ہم اسے نہیں کاٹ سکتے. توجہ کیجئے گا, ہم یوسف کو نہیں کاٹ سکتے. کیا جملہ کہا سانپ نے؟ وہ سانپ کہتا ہے ہم یوسف کو نہیں کاٹ سکتے. کہا کیوں؟ کہا حاضر صدیق, اس لیے کہ یوسف کو قرآن میں صدیق کہا گیا ہے. توجہ کیجئے گا. آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تاریخ آپ کی نظروں میں ہے تو ایک جملہ کہہ کے اور آگے بڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. نہیں, شاید تاریخ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے. جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. اب کسی کو بھی صدیق لکھنے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ کہیں غار میں سانپ نے تو نہیں کاٹا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی. توجہ کیا آپ نے؟ اب جناب یوسف اس کنویں کی کھائی میں ہے اور ادھر یہ پہنچے بابا کے پاس. یہ 11 کے 11 بھائی کہاں پہنچے؟ یعقوب پیغمبر کے پاس. اور جہاں کہ انہوں نے کہا کہ بابا ہم بہت معذرت چاہتے ہیں, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم یوسف کو تنہا بیٹھا کے چلے گئے تھے شکار کرنے, وہ اتفاق سے ایک بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد اس بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. اور یوسف کا یہ خون بھرا کرتا ہے. دیکھیں توجہ کیجئے گا, جب آدمی معصوم کی دشمنی میں ابھرتا ہے تو اللہ اس پہ پہلا عذاب یہ نازل کرتا ہے کہ اس کی عقل چھین لیتا ہے. توجہ کیجئے گا, یہ پہلا عذاب ہے معصوم کی دشمنی کا. جیسے ہی یوسف کے لیے یہ جملہ کہا, یعقوب نے کہا یوسف کا کرتا کہاں ہے؟ انہوں نے یوسف کا کرتا نکالا کہ جسے کسی بھیڑ کے خون سے رنگین کیا تھا, لا کے بابا کو دکھانے لگے. یوسف کا کرتا دیکھ کے یعقوب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ارے تم سے سمجھدار تو وہ بھیڑیا تھا. بھائی غور کیجئے گا, تم سے سمجھدار تو وہ جانور تھا. کہ بابا کیا ہوا؟ کہ عجیب معاملہ ہے, تم کہہ رہے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, تو کیسے کھایا؟ کرتے پہ خراش کا نشان بھی نہیں ہے.
یعنی آپ دیکھیں کہ یہ معصوم کا دشمن جب جھوٹ بھی بولتا ہے تو بیچارہ اپنے جھوٹ میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن ادھر یوسف کہاں ہے کہ جبریل کے ساتھ کنویں میں عیش و عشرت کے ساتھ اور بہت ہی آرام کے ساتھ ہیں۔ اتنے میں اللہ نے انتظام کیا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس قافلے نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ اب جو ڈول ڈالا تو جبریل نے یوسف کو حکم دیا کہ اے یوسف اسی ڈول میں بیٹھ جاؤ، یہیں سے تمہاری مصر کی حکومت کا سفر شروع ہوگا۔ یوسف ڈول میں بیٹھے، اس نے ڈول کو اوپر کھینچا، ایسا حسین بچہ، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا باشرف بچہ، ایسا باکردار بچہ اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال وہ مالک نام کے شخص نے یوسف کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اور لینے کے بعد اس نے سوچا کہ اسے غلام بنا کے بیچا جائے گا تو کتنی قیمتیں ملیں گی، کتنی عظمتیں ملیں گی، کتنا زیادہ پیسہ ملے گا۔ بہرحال اسے مصر کے بازار تک یوسف کو پہنچا دیا گیا۔ اب جب جناب یوسف، سنیے گا یہ پیغمبر ہے یوسف، نبی ہے یوسف، جب یوسف اپنی پیغمبری کے ساتھ مصر کے بازار میں پہنچے، اب اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ یوسف کی قیمتیں لگنا شروع ہوئیں، یوسف کی بولیاں لگنا شروع ہوئیں، بڑے سے بڑے خریدار یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہم اتنے درہم دے رہے ہیں، ہم اتنے دینار دے رہے ہیں، ہم اتنا روپیہ دے رہے ہیں، ہم اتنے ڈالر دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یوسف کی قیمت لگاتا تھا، کوئی دوسرا آتا تھا آ کے اس سے زیادہ قیمت لگا دیتا تھا، اس سے زیادہ قیمت لگا دیتا تھا۔ آخر میں طے یہ ہوا، سنیے گا میں جس بات کے لیے یہاں تک آپ کو لایا، آخر میں طے یہ ہوا کہ یوسف کی قیمت یہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر، میزان کے ایک پلڑے پر یوسف کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے پہ جتنا پیسہ درہم و دینار ہے اسے رکھا جائے، جتنا پیسہ درہم و دینار یوسف کے وزن کے برابر ہوگا اتنی ہی قیمت یوسف کی ہوگی۔ لیجئے اس بات پہ سب ایگری کر گئے، اور ادھر ترازو رکھا گیا، میزان بیٹھایا گیا، اور میزان رکھنے کے بعد ایک پلڑے پہ یوسف کو بٹھایا گیا، اور ادھر مصر کے خزانے رکھے جانے لگے۔ ایک خزانہ آیا، دوسرا خزانہ آیا، تیسرا خزانہ آیا، درہم و دینار آیا، جواہرات آئے۔ تاریخ کہتی پورے مصر کا خزانہ ایک پلڑے پہ تھا، یوسف کا پلڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بھئی کتنا وزنی ہے 12 سال کا بچہ؟ کہا نہیں تم سمجھے نہیں، یہ 12 سال کا بچہ نہیں ہے، وزن نبوت ہے۔ اور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ وزن نبوت ہے۔ شاباش شاباش شاباش، مل گئے یا نعرہ حیدری، شاباش یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاباش، یہ انشاءاللہ یہی سیکھیں گے اور اسی درسگاہ میں ان کی تربیت ہوگی، اور یہ یہیں سے انشاءاللہ سیکھ کر ایک بہترین علی کے غلام بن کے ابھریں گے۔ بہرحال تو جناب یوسف کا وزن نہیں تو 12 سال کے بچے میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ 12 سال کا بچہ 30 کلو 35 کلو 40 کلو کا ہوگا، لیکن یہاں تو تاریخ کہے کہ مصر کے سارے خزانے آ گئے لیکن یوسف کو ٹس سے مس نہیں کر سکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہوا؟ سارے مورخین نے لکھا، سارے لوگوں نے لکھا، اصل میں یوسف تھے تو 12 سال کے لیکن نبی تھے۔ عجیب آدمی ہو، جب یوسف کو 12 سال میں نبی مانتے ہو تو محمد کو 40 سال میں نبی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یوسف 12 سال کی عمر میں بھی نبی تھے، اور ایک مرتبہ یوسف دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور سارے خریدار پریشان ہیں، جتنے خریدنے والے ہیں سب کے سب پریشان ہیں، اور مصر کے بازار کی زمین پہ پسینہ ہے، اور سارے خریدار مشکلات میں مصروف ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے یوسف کو خریدا جائے گا۔ جب یوسف نے ان کا اضمحلال دیکھا، پریشانی دیکھی، مشکلات دیکھی، تو یوسف نے کہا پریشان نہ ہو، یوسف کو خریدنا چاہتے ہو، یوسف خود اپنی قیمت بتاتا ہے۔ غور کیجئے گا، یوسف خود اپنی قیمت بتاتا ہے کہ کیا کیا جائے، کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ۔ نہیں میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کاغذ و قلم لے آؤ۔ مصر کے دربار کا مذہب کیا تھا، بازار کا مذہب کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ جب یوسف نے کاغذ و قلم مانگا تو وہ لے کر آ گئے۔ توجہ کیجئے گا، جب یوسف نے کاغذ و قلم مانگا تو وہ لے کر آ گئے۔ ارے مصر کے بازار کا مذہب کچھ بھی رہا ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو جانتے تھے کہ جب نبی کاغذ
کاغذ و قلم مانگے تو نبی کو کاغذ و قلم دے دیا جاتا ہے۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے کہ جب نبی محمد کاغذ و قلم مانگ رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کاغذ و قلم نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب وہ تو مصر کے بازار کے ان لوگوں سے بھی گئے گزرے تھے کہ اتنے سال بزم پیغمبر میں رہنے کے باوجود پیغمبر کو کاغذ و قلم نہیں دیا۔ بھئی کیا لکھ دیتے پیغمبر؟ کیا مشکل تھی؟ کیوں نہیں دیا نبی کو کاغذ و قلم؟ اور یہ تو ایسا واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی 3 جگہ موجود ہے۔ وہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ نبی نے آخری وقت میں کاغذ و قلم مانگا تو وہاں پر فرقہ ہو گیا، 2 طریقے کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ جو کہہ رہے تھے کہ نبی کو کاغذ و قلم دے دیا جائے، دوسرے وہ جو کہہ رہے تھے نہیں نہیں نبی کو کاغذ و قلم نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب 2 نظریے تو وہی بن گئے تھے۔ پہلا وہ نظریہ کہ جو نبی کو قلم دینے کے حق میں تھا، دوسرا وہ نظریہ جو کہہ رہا تھا نبی کو کاغذ و قلم نہیں دیا جائے۔ بھائی نبی کیا لکھ دیتے؟ نہ جانے کتنی حدیثیں نبی نے ارشاد فرمائی، کتنا قرآن نبی نے آیتیں سنائی، کیا مشکل تھی اگر 1 سطر نبی لکھ کے دے دیتے؟ اس کا مطلب کوئی ایسی 1 سطر نبی لکھنے والے تھے جو ان کے وجود پہ گرا تھی، انہیں مشکل لگ رہی تھی، اما یہ ڈرتے تھے کہ کہیں نبی کو کاغذ و قلم دے دے اور نبی علی ولی اللہ علیہ سلامت رہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ کیا ہم نے؟ نہیں تو کاغذ و قلم دینے میں کیا مشکل تھی؟ نبی تمہارا نبی کاغذ و قلم مانگ رہا تھا، دے دیتے نا کاغذ و قلم۔ وہی نبی جس نے تمہیں جنت عطا کی، جنت کا راستہ دکھایا، کوثر و سلسبیل جیسی عظمتیں دکھائیں، تمہیں وادی پستی سے نکال کر انسانیت کا عروج پہنچایا، تمہیں پستیوں سے نکال کر انسانیت کی زندگی کا سلیقہ سکھایا، تمہارے وجود گرامی کو منور بنا دیا۔ وہی نبی جس نے تمہاری زندگی کو آشنائی اور علم عطا کر دیا، جس نے تمہیں جہالت کے سمندر سے نکال کر علم کی تراوٹ عطا کر دی، جس نے تمہارے وجود کو پاک و منور و طاہر و مطہر بنا دیا۔ اس نبی نے آج تم سے پہلی مرتبہ کچھ مانگا تھا، وہ نبی جس نے سب کچھ بغیر مانگے تمہیں دیا، ختیجہ کا مال تم پر خرچ کر دیا، ابو طالب کی آل تمہارے اوپر صرف کر دی، جس نے اسلام کے زیور سے تمہیں آراستہ کر دیا، جس نے مدینے کو تمہارے لیے جاگزین کر دیا، جس نے مسجد نبوی بنا کے تمہیں ٹھکانہ عطا کر دیا، وہ نبی جس نے تمہارے لیے جنگیں لڑی، جس نے تمہیں اسلام سے آشنا کرایا، اس نبی نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک چیز نبی نے ڈیمانڈ کی تھی، دینے میں کیا حرج تھا؟ دے دیتے نا نبی کو کاغذ و قلم۔ بعد میں بھلے ہی نہ مانتے جو نبی لکھتے، لیکن کم سے کم اس وقت دے تو دیتے، اس لیے کہ تمہارا نبی مانگ رہا تھا۔ ارے مصر والوں نے یوسف کو دے دیا، حالانکہ یوسف 12 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، لیکن انہیں اتنا شعور تھا، اتنی تمیز تھی کہ اگر نبی کاغذ و قلم مانگے تو دے دیا جائے۔ تم کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تم کس لیے نہیں دے رہے تھے؟ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ارے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، شاید اسی میں جواب چھپا ہوا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، خیبر میں مصطفیٰ نے علم کیوں نہیں دیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کا درد دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس درد نے مجبور کیا کہ نبی کو کاغذ و قلم نہ دیا جائے، حالانکہ نبی کی رسالت اس منزل پہ تھی کہ نبی جو کہے، ارے اللہ نے بغیر مانگے جب نبی کو سب کچھ دے دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ نے بغیر مانگے نبی کو سب کچھ دیا، طٰہٰ جیسا لقب بغیر مانگے دیا، سید المرسلین بغیر مانگے بنایا، مزمل بغیر مانگے کہا، مدثر بغیر مانگے کہا، علت غائیہ شجاعت بغیر مانگے بنایا، علت غائیہ ممکنات بغیر مانگے بنایا، امیر کائنات بغیر مانگے بنایا۔ ارے عجیب معاملہ ہے، ہم نے تو جتنا بھی نبی کا فخر و افتخار دیکھا، اللہ نے سب کچھ نبی کو بغیر مانگے دیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہی
وہی نبی جسے سب کچھ بغیر مانگے ملا تھا، کوثر کا لقب ملا، ساقی کوثر بنا، مالک جنت بنا، مالک کائنات بنا، مزمل بنا، مدثر بنا، وہ نبی جسے سب کچھ بغیر مانگے ملا، وہی نبی کہتا ہوا نظر آیا، یا اللہ مجھے مددگار دے دے، یا اللہ مجھے مددگار دے دے، یا اللہ مجھے مددگار دے دے۔ یعنی جس نبی نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نبی نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے مددگار مانگا۔ جب پوچھا کہ مددگار کہاں سے ملے گا، کہا اللہ سے مانگا ہے، اللہ ہی دے گا۔ اللہ نے کہا اے محمد جب تم نے مجھ سے مددگار مانگا ہے تو میں بھی 13 رجب کو اپنے گھر سے مددگار مل کے یا علی یا علی اللہ صلی اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب علی اس ذات کا نام ہے جو علی نبی کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے علی یوں ہی نہیں ملتے، ولایت علی یوں ہی نہیں ملتی۔ اگر آپ کے دل میں ولایت علی ہے، عشق علی ہے، تو پہلے تو اسی بات پہ شکرانہ ادا کیجئے۔ اور یہ میرا نقطہ نہیں ہے، یہ مولا کی روایت ہے، امام صادق کا جملہ ہے کہ جب جب اپنے دل میں میرے جد کی ولایت محسوس کرو، اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو ہماری ولایت تمہارے دلوں میں محفوظ ہے۔ بہرحال تو نبی کو بھی سب کچھ بغیر مانگے ملا، لیکن علی جیسی ذات کو مانگنا پڑا۔ علی کو نبی نے مانگا، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، قرآن مجید کی آیت، اے پروردگار ہمیں سلطان نصیر عطا کر دے، ہمیں میرا ولی عطا کر دے، اور علی کی شکل میں نبی کو ولی دیا گیا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نبی نے کچھ نہیں مانگا اس نبی نے امت سے کیا مانگا؟ کاغذ و قلم، کاغذ و قلم مانگا، لیکن امت نے کاغذ و قلم نہیں دیا۔ اسی نبی نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، یہ مال و زر لے جاؤ، یہ لباس و شہرت لے جاؤ، یہ ساری چیزیں لے جاؤ، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہی آگے اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا نبی نے کیا جملہ رکھا؟ میں نے پیغمبر کی رضا کو پکڑ لیا، یا نبی اللہ کائنات کی سب سے عظیم ترین عبادت کا نام نماز ہے، ہو سکتا ہو تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت میں کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ مال و زر لے جاؤ، 100 رکعت نماز پڑھ لینا، یا 1 مہینے کا روزہ رکھ لینا، یا 1 مہینے کا حج کر لینا، یا زکوٰۃ دے دینا۔ نہیں، عبادتوں میں بھی کچھ نہیں مانگا کہ یہ تو تمہارے جو واجبات ہیں وہ تو کرتے رہنا۔ یاد رہے اجر رسالت عبادت نہیں آئے، اور کیجئے گا اجر رسالت نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں آئے، اجر رسالت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، غور کیجئے گا اہل بیت کی محبت ہے۔ میں نے کہا نماز جیسی عبادت جس کے لیے کہا گیا ان قبل قبل ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا، اس عبادت کو اجر رسالت بنا لیتا میرا نبی، اس عبادت کو کہہ دیتا کہ نماز اجر رسالت ہے۔ لیکن نہیں، نماز کے لیے نہیں کہا، نماز کے لیے یہ کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے لیے یہ کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے لیے یہ کہا کہ نماز مومن کا عشق ہے، نماز کے لیے کہا کہ نماز مومن کا صلاح ہے، نماز کے لیے کہا کہ نماز اگر قبول تو سب قبول، لیکن نماز کو اجر رسالت نہیں بنایا۔ اجر رسالت کسے بنایا؟ اہل بیت کی مودت کو، اہل بیت کی محبت کو۔ تو مجھے کہنے دو کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، جہاد بھی قبول، یعنی سب کچھ ڈیپینڈ ہے نماز پر۔ لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ نماز کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ کہ نماز کب قبول ہوگی؟ تو کہنے دو آیا اجر رسالت کے طور پر کہ ساری عبادت تب قبول ہوگی جب نماز قبول ہو، نماز تب قبول ہوگی جب اہل بیت کی مودت، جب اہل بیت کی مودت۔ یا اللہ صلی
توجہ کیجئے گا، تب قبول ہوگی جب اہل بیت کی مودت ہو. اور یہ میرا جملہ نہیں، یہ تو حدیث ہے. آج ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو اہل بیت کے کلام پتہ ہی نہیں ہے. غور کیجئے گا، ہمیں اہل بیت کے کتنے کلام پتہ ہیں، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں. یہ جو 60-70 ہزار حدیثوں کا مجموعہ اہل بیت کا ہے، میں اگر ابھی اسی مجمع سے پوچھوں کہ آپ کے پاس عربک میں کتنی حدیثیں حفظ ہیں، آپ کو عربی چھوڑیے اردو میں کتنی حدیثیں یاد ہیں، تو شاید یہ مجمع خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. لیکن غور کیجئے گا ارباب اعضاء، یہ حدیثیں اہل بیت نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی تھی. یہ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ جب پوری مجلس ہی امریکہ کی تاریخ پہ ہوگی، جب پوری مجلس ہی 1-1 گھنٹے اسرائیل اور امریکہ کی بات کی جائے گی، تو حدیثیں کب سنائی جائیں گی؟ حالانکہ نبی نے کیا کہا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. بھائی غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجلسیں وہ قابل قبول ہیں، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں کہ جن میں حدیثیں بیان ہو، اہل بیت کا کلام بیان ہو، اہل بیت کا فرمان بیان ہو، ذکر علی ابن ابی طالب بیان ہو. غور کیجئے گا، ذکر علی ابن ابی طالب بیان ہو، تب جا کے حدیثیں مقبول ہوں گی، مجلسیں مقبول ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی ذات گرامی، پیغمبر کا وجود گرامی، پیغمبر نے حجر رسالت میں اہل بیت کی مودت کو مانگا. ارے اس حدیث کو تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کچھ نہیں چاہتے مگر میرے اہل بیت سے مودت کرو، تو وہاں کسی نے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے؟ صواعق محرقہ جیسی کتاب، ابن حجر مکی جیسا عالم، اور کتنا متعصب عالم، لیکن وہ بھی لکھتا ہے کہ جب پیغمبر سے اصحاب نے پوچھا کہ اے میرے پیغمبر، یہ اقربا کون ہے کہ جن سے محبت کرنی ہے، یہ قربا کون ہے جن سے مودت کرنی ہے؟ اچھا کون پوچھ رہا ہے؟ مجھ جیسا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اصحاب پوچھ رہے ہیں. بھئی پوچھنے کا معاملہ کیا ہے؟ پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا بھئی آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہاں مجھ جیسے 2-4 اور بیٹھے ہوئے ہوں، آپ زین صاحب سے پوچھے ارے بھئی آج کی مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. بھائی غور کیجئے گا، آپ نہیں پڑھ رہے، یا میں پوچھ لوں بڑھ کر کہ بھئی آج کی مجلس کون پڑھ رہا ہے، تو میرا یہ سوال بتائے گا کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی پڑھ رہا ہے. اصحاب کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے پیغمبر، اہل بیت کون ہے، اقربا کون ہے؟ ان کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ کوئی بھی ہو، ہم تو اقربا میں نہیں ہیں. اور کر رہے ہیں نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کوئی بھی ہو لیکن ہم اقربا میں نہیں ہیں. ارے تو جب بڑے بڑے صحابی اہل بیت بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو آج کے یہ وہابی اہل بیت بننے کا بھائی اور کیجئے گا. یا اللہم صلی علی محمد. بے شمار توجہ کیجئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے اقربا کون ہیں، کس سے مودت کرنی ہے؟ پیغمبر نے کہا سنو، ہمارے اقربا علی و فاطمہ و ابناؤہما، ہمارے اقربا سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں کہ جن سے مودت کرنی ہے. اور اس کے آگے پھر روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا سنو، اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور دنوں رات نماز پڑھتا رہے اور پورا دن روزے میں گزار دے اور زکوٰۃ و خمس میں سارا مال قربان کر دے، لیکن اگر اس کے دل میں ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو خانہ کعبہ کے پاس بھی مر جائے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس اہل بیت کی مودت کو بنایا گیا. آپ سوچ رہے ہیں کیوں اتنا اہل، یہ محرم ہے ہی اس لیے کہ زمانہ پہچانے کہ اہل بیت کی مودت کیا ہے، زمانہ پہچانے کہ حق مودت کون ادا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے ہم سمجھ گئے کہ شیعہ اہل بیت سے مودت کرنے والے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ عزاداری کریں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ماتم کریں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ روڈ پہ آ کے جلوس نکالیں گے؟ ارے مودت دل سے ہوتی ہے.
بھائی غور کیجئے گا، مودت دل سے ہوتی ہے، تو آپ دل میں مودت کیجئے۔ یہ مجلس کرنے کی کیا ضرورت، یہ عزاداری کرنے کی کیا ضرورت، یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت، یہ سینہ زنی کرنے کی کیا ضرورت؟ محبت ہے تو محبت دل میں رکھیے، اور دل میں رکھتے رکھتے مر جائیے، جنت میں جا کے اظہار محبت کیجئے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ سارا مسلمان سر ہلا ہلا کے کہے گا ارے ہم سے زیادہ اللہ سے کسے محبت ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ہم رمضان کے روزہ رکھنے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ تو کہیے کہ اس وقت دور پیغمبر نہیں ہے، نہیں تو ہم جہاد بھی کرتے۔ ہم نے کہا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو دل میں رکھیے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بھائی غور کیجئے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاباش، سنیے غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے تو دل میں رکھیے۔ کہنے کہ نہیں مولانا، محبت دل میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تب تک محبت ثابت نہیں ہوتی جب تک محبت کا اظہار نہ کیا جائے، محبت کا اظہار نہ کیا جائے۔ دل میں رکھ کے محبت کیا ہوگی؟ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کہ ثابت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ سے محبت ہے مسجد میں آ کے دکھاؤ، اللہ سے محبت ہے روزہ رکھ کے دکھاؤ، اللہ سے محبت ہے حج کر کے دکھاؤ، اللہ سے محبت ہے زکوٰۃ دے کے دکھاؤ۔ میں نے کہا بھائی اسی اصول پہ قائم رہیے۔ آپ کو اللہ سے محبت تھی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، اسی اللہ کے رسول نے کہا اہل بیت سے مودت کرو۔ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم عزاداری کریں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم جلوس نکالیں گے۔ سلامت رہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ یہ عزاداری، یہ ابراز محبت کی دلیل ہے۔ جس طرح اللہ سے محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، ویسے ہی اہل بیت سے محبت کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ یہ ہر سال محرم میں لباس عزا جو پہنے جاتے ہیں، یہ جلوس جو آراستہ کیے جاتے ہیں، یہ تجدید محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، 40 میں مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، یہ کم ہونے والی چیز نہیں، اور یہی تو امام سجاد نے دربار میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا امام سجاد نے دربار میں؟ کہا تھا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان 6 چیزوں میں چھٹی چیز کیا تھی؟ والمحبۃ فی قلوب المومنین۔ اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ امام بھرے ہوئے دربار میں کہہ رہے ہیں یزید سر کاٹ کے جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا یہ ہمارا کام۔ یا اللہ صلی علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرش عزا کا معجزہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دلیل دے رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ بھی ان سے پیچھے نہ رہیے، مل کے صلوات پڑھیے ذرا محمد عالم پر۔ اور کیا آپ نے بہت اہم بات آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ جو درہم و دینار لے کر آئے تھے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب یوسف جیسا پیغمبر درہم و دینار میں نہ تلے تو پیغمبر اور محمد جیسا وسیع و خاتم النبیین، اور اسی لیے نبی نے پھر زبان کھولا کہ تم ہماری محنتوں کو درہم و دینار میں تولنا چاہتے ہو، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کر کے دکھاؤ، ہمارے اقربا سے مودت کر کے دکھاؤ۔ اور یہ مودت اور محبت بھی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، غور کیجئے گا، یہ محبت اور مودت بھی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ تمہارے لیے ہی مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہی تو فائدہ مند ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے؟ غور کیجئے گا، جب علماء اہل سنت سے یہ کہا گیا کہ اہل بیت سے محبت کرتے کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے، پلٹ کے انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی ہونے کی دلیل ہے تو میرا جملہ لکھ لو کہ اللہ بھی رافضی ہے، مصطفیٰ بھی رافضی ہے، جبریل بھی رافضی ہے۔
کیجیے گا اللہ بھی راضی ہے، اس لیے کہ اللہ بھی تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں محبت کرتا ہے؟ پڑھیے حدیث کے ساتھ، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا خمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ زمین نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ سورج نہ بناتا، یہ سیارے نہ بناتا، یہ ستارے نہ بناتا، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انہی کے صدقے میں بنایا ہے جو پنجتن پاک موجود۔ یا علی یا بھئی اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرش تو آپ اہل بیت کی محبت میں بچھا رہے ہیں، یہ شامیانے یہ لائٹنگ تو آپ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ مجلس عزا تو آپ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ تبرک تو آپ اہل بیت کی محبت میں کھلا رہے ہیں، یہ عزا خانے تو آپ اہل بیت کی محبت میں سجا رہے ہیں، تو ہم کیا نیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ ہم وہی تو کر رہے ہیں جو اللہ کر چکا ہے۔ پڑھیے حدیث کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے ابھی روایت ہے، اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین کا فرش اہل بیت کے لیے بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ اہل بیت کے لیے لگایا، میں نے سورج و چاند کو اہل بیت کے لیے سجایا۔ یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے اہل بیت کے صدقے میں ملتا ہے۔ میں جملہ آج کی مجلس کا آخری کہہ رہا ہوں، یہ جو ساری کائنات رزق پا رہی ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں پا رہی ہے۔ میاں جس کا نمک کھاتے ہیں اس سے نمک حرام ہی نہیں کی جاتی ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ ہے اجر رسالت، یہ ہے محبت۔ اللہ نے پہلے خود کر کے دکھایا، اس کے بعد اجر رسالت میں آپ سے محبت طلب کی گئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ محبت کی دلیل ہے، محبت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی اس بہکاوے میں نہ آئیے گا کہ نہیں محبت کا مطلب دیکھیں وہ سارے اعمال اپنی جگہ محفوظ، اہل بیت نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہی معمول ہے زندگی، اہل بیت نے جو کیا وہ ہمارے لیے کیا، ہمیں وہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے جو ہم اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلس ہے، مسئلہ یہی ہے بھائی۔ یہ جو عزاداری کی مشکلیں ہیں، یہ جو عزاداری کی مخالفتیں ہیں، یہ جو اجر رسالت کو جاننے کے بعد بھی لوگ فرش عزا سے منحرف ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب یوسف کی تاریخ جہاں پہ میں نے چھوڑی، ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب جناب یوسف یعقوب سے جدا ہو گئے تو اب یعقوب کا بھی روز کا طریقہ یہ تھا کہ یعقوب ایک فرش مصلی بچھاتے تھے اور رونے بیٹھ جاتے تھے۔ بھائی یعقوب سے یوسف الگ ہوئے تو یعقوب کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے، مصلی بچھاتے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے۔ جو آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی آپ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں، نمازیں پڑھیے امام حسین کے لیے، قرآن پڑھیے امام حسین کے لیے۔ عجیب احمق ہو تم، کیا کہہ رہے ہو کہ جیسے مرحومین کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے ویسے ہی امام حسین کے لیے قرآن پڑھیے۔ بھائی دیکھیں یہ بات کہ امام حسین کے لیے قرآن پڑھیے، اما ہم اپنے مرحومین کے لیے قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے بعد پڑھ نہیں سکتے۔ ارے کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ آپ کو مرنے کے بعد پڑھ نہیں سکتے، اما جو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت، جو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اگر ہم ان کی خدمت میں قرآن بھیجتے بھی ہیں نا تو وہ ثواب ہمارے ہی پاس واپس آ جاتا ہے۔ جاؤ ذرا یعقوب کو ایڈوائز دو، یوسف غائب ہوئے ہیں نمازیں پڑھیں، یوسف غائب ہوئے ہیں روزے رکھیں، یوسف غائب ہوئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن یعقوب کیا کر رہے؟ مصلی بچھا کے بیٹھ گئے اور عزاداری کرنے لگے، رونے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ غور کیجئے گا، یعقوب کو تو پتا تھا نا کہ یوسف زندہ ہے، پھر زندے کے لیے رو کیوں رہے ہیں؟ ارے بھائی نہیں غور کیا آپ نے، میں دلیل دے کے آپ کی خدمت میں، جبریل نے یعقوب کو بتا دیا کہ یوسف زندہ ہے لیکن پھر بھی مصلی بچھا کے یعقوب رو رہے ہیں۔ کل لکھو کہ جب یعقوب جیسا پیغمبر زندے کے لیے رو سکتا ہے تو ہم بھی ممبر سے کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے۔ جب لبیک یا حسین، مل کے
لبیک یا حسین، شاباش، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، شاباش، لبیک یا مہدی، اللہ صلی اللہ۔ ارے عجیب مرحلہ ہے ہمارے یہاں تو یہ 5-6 سال کا بچہ بتا رہا ہے لبیک کہہ کے کہ حسین زندہ ہے، اس لیے کہ لبیک زندوں کی آواز پہ کیا جاتا ہے، مردوں کی آواز میں لبیک۔ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہ صلی علی محمد۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں نے ان کے نعروں کا ٹائم الگ رکھا ہوا ہے، مجلس اپنے وقت کے اندر تمام ہوگی۔ بھائی غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب ایک زندہ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو زندہ ہے تو پھر رونے کی کیا ضرورت؟ یہ رونا اسی لیے تو ہے کہ تمہاری بدبختیوں نے انہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا۔ اچھا پریشانی کس کو تھی یعقوب کے رونے سے؟ بھائی سارا محلہ تو یعقوب کے غم میں شریک تھا، لیکن یہ جو 11 تھے، بھائی غور کیجئے گا، یہ جو 11 بھائی تھے یہ بار بار آ کے کہتے تھے بابا رونا من کیجئے، کب تک روتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے؟ بھائی تجھے کیا پرابلم ہے؟ یعقوب اپنی آنکھوں سے رو رہے ہیں، یعقوب اپنی آنکھوں سے رو رہے ہیں، تجھے کیا مشکل ہے؟ تو جواب آئے گا کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے۔ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہی روتے رہے تو کسی نہ کسی دن ہمارا پول کھل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جملہ سن لو میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قتل میں شریک ہوتا ہے، جو قتل میں شریک ہوتا ہے اسے مظلوم کے ماتم سے پریشانی ہوتی ہے، اسے مظلوم کے گریہ سے پریشانی ہوتی ہے، ڈرتا ہے کہ کسی دن نام کھل کے نہ سامنے آیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ صلی علی محمد۔ اور کیا آپ نے یہ استدلال، یہ دلیل، یہ آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظمتوں کو پہچانیں اور زیادہ قابل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ اہل بیت کی محبت کے سبب ہے۔ نبی نے اجر رسالت کے طور پہ اہل بیت کی محبت کو طلب کیا ہے، اہل بیت کی محبت کو مانگا ہے، اور محبت کا معنی، محبت کی دلیل یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، اور ان کے کردار کو کاپی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ اور یاد رہے کہ ہم کچھ بھی کر کے اہل بیت نہیں بن سکتے۔ دیکھیں یہ جملہ جو آج کل کہا جاتا ہے نا کہ صاحب ہم بھی چاہیں تو مولا علی بن سکتے ہیں، ماں احمق ہیں آپ، پاگل ہیں آپ کہاں مولا علی بننے کے چکر میں لگے ہیں؟ آپ کیسے مولا علی بن جائیں گے؟ آپ مولا علی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ قمبر کے بھی غلام بن گئے نا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیے کہ ہم اہل بیت بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی، نہ اہل بیت بن کے آتے ہیں، آ کے نہیں بنا جاتا ہے اہل بیت۔ اللہ نے اہل بیت کو اہل بیت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے تو شاید کہیں جا کے غلام حر بن جائیں۔ بھائی غور کیجئے گا، شاید کہیں جا کے غلام حر بن جائیں، نہیں تو یہ جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں کہ ہم بھی چاہیں تو مولا علی بن سکتے ہیں، ماں مولا علی بننے کے لیے پہلے مرحلے میں کعبے میں پیدا ہونا پڑے گا، وہ بھی در سے نہیں، دیوار میں در بنا۔ نہیں ایک جملہ بھی کہہ دوں، دیکھیں صرف پیدا ہونا کمال نہیں ہے، ایسے پیدا ہونا پڑے گا کہ ولادت بھی ہو جائے اور کعبہ نجس بھی نہ ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ صلی علیہ۔
ایسے دنیا میں آنا پڑے گا کہ ولادت بھی ہو جائے اور کعبہ نجس بھی نہ ہو. یہ صرف کمال علی ابن ابی طالب کا ہے. تو آپ اس کرو میں نہ پڑھیے کہ ہم اہل بیت بن جائیں گے. اہل بیت کہاں سے بنیں گے؟ اوقات ہے آپ کی اہل بیت. صاحب تو بننے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, ازواج تو اہل بیت بننا نہیں چاہ رہے. آپ ان چکروں میں پڑھیں کہ اہل بیت نہ, اہل بیت ہیں. اور یہ جگر صرف حسین ابن علی کا ہے جو حسین کربلا میں انجام دے رہے ہیں. یہ اہل بیت ہے کہ جو کربلا میں بڑے سے بڑے صحابی میں بھی دم نہیں ہے اپنے جوان بیٹے کے لاشا اٹھانے کی. بڑے سے بڑے لوگوں میں یہ دم نہیں ہے کہ اپنا بھرا گھر اسلام کے نام پہ قربان کر دیں. یہ صرف اہل بیت کا کمال ہے, یہ صرف اہل بیت کا جگر ہے. یہ دل صرف اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی اگر کوئی شہزادی علی کی ولایت کے لیے در در پہ جا رہی ہے, یہ کمال صرف شہزادی کا ہے. اگر کسی کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں تو یہ کمال صرف مولا حسن کا ہے. اگر کسی کا لاشا تیروں پہ معلق ہو رہا ہے تو یہ کمال صرف حسین ابن علی کا ہے. آمادہ ہو گئے آپ گریہ کرنے کے لیے ارباب اعظم؟ یہ صرف اہل بیت کا جگر ہے اور اہل بیت کا کمال ہے. اور ہاں, انہوں نے دروازہ بند بھی نہیں کیا ہے. یہ تمہیں اپنا غلام بنا کے اتنی عظمت اور اتنی عزت عطا کر دیں گے کہ آج تک حر کو علیہ السلام لکھا جائے گا. آپ جانتے ہیں حر حسین کی بارگاہ میں کیسے آیا؟ حر ایسے آیا کہ حر رات بھر سوچتا رہا کہ یہ جو خیمے سے صدائے الاتش بیان ہو رہی ہے, بلند ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. میری وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج الاتش کی صدائے بلند کرنی پڑی. تاریخ کہتی ہے کہ حر رات بھر یہ سوچتا رہا, لیکن صبح کے وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہوں, لیکن حسین تو فرزند زہرا ہے, حسین تو زہرا کا لاڈلا ہے, وہ بالکل مجھے معاف کر دیں گے. اور یہ کہہ کے حر نے ارادہ کیا کہ اب حسین ابن علی کی بارگاہ ہمیں جانا ہے. بیٹے نے باپ کا عالم دیکھا, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں حسین ابن علی کے ساتھ رہوں. کہ بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے جائیں گے؟ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ کہہ کے جوان بیٹا بھی حر کے ساتھ ہو گئے. اس کے بعد حر نے جب غلام کی طرف دیکھا, غلام نے کہا آقا جب تک باطل کی طرف رہے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اب جب حق کی طرف جا رہے ہو تو کیا مجھے تنہا چھوڑ کے جاؤ گے؟ آقا میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کے حر کا چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا. حر نے کہا بیٹا میں ایسے نہیں جاؤں گا, بیٹا پہلے میرے ہاتھوں کو باندھ دو کہ جیسے کوئی مجرم کسی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے, اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اس لیے کہ میں حسین سے شرمندہ ہوں, میں کیسے حسین کا سامنا کروں گا. بہرحال باپ کا حکم تھا, بیٹے نے باپ کے حکم پہ عمل کیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھوں کو مجرم کی طرح باندھا, اور ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ کی طرف حر روانہ ہوئے. ابھی کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا بیٹا خیریت؟ کا بابا مبارک ہو, آپ کے استقبال میں علی اکبر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے حسین اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں. پھر فرمایا کچھ دیر آگے بڑھے, پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. پھر حر نے پوچھا بیٹا آپ کیا ہوا؟ کہ بابا مبارک ہو, عباس علمدار آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. جزاکم اللہ. حسین کا حر کچھ قدم آگے بڑھا, تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اب جو حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا احترام میں اٹھ جائیے, حسین ابن علی فرزند زہرا آپ کو لینے آ رہا ہے. ارے یہ جملہ سننا تھا کہ حر نے اپنے آپ کو گرا دیا اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حر حسین کے قدموں پہ جا پہنچے. ارے اب جو حر حسین کے قدموں پہ پہنچے, حسین نے حر کو اٹھایا, ہاتھوں کو کھولا, سینے سے لگایا, اے میرے حر تم تو میرے مہمان ہو, ہائے کرم فرزند زہرا, اے حر تم تو میرے مہمان ہو. اے آقا مجھے معاف کیجئے گا, آپ کربلا میں میری وجہ سے
نہیں نہیں ہور اب یہ جملہ زبان پہ نہ لانا, اب تم میرے مہمان ہو. اے ہور آج حسین تم سے معافی مانگ رہا ہے. اے ہور اس دن میرے پاس پانی تھا, میں نے تمہارے لشکر کو پانی پلا دیا تھا. اے ہور مجھے معاف کرنا, آج اس وقت جب تم میرے مہمان ہوئے ہو میرے بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں. اجرکم اللہ جزاکم اللہ. ایک مرتبہ ہور نے کہا آقا مجھے شرمندہ نہ کرے. ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگایا, ہو شرمندگی کی کیا بات ہے, اور تم تو میرے غلام بن چکے ہو. کہا آقا میں تب اپنی معافی کی سند مانگوں گا جب آپ میرے بیٹے کو ابھی مقتل جانے کی اجازت دے دیں. ہور نے کہا, حسین نے کہا ہور ابھی تو تم آئے ہو, کچھ دیر بیٹھو آرام کر لو. کہا نہیں آقا پہلے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے گا. ایک مرتبہ ہور نے جب اصرار کیا, حسین نے ہور کے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دی. ہور کا بیٹا مقتل میں گیا, جنگ کرتا رہا, لیکن کتنی دیر جنگ کرتا, ادھر اکیلا ادھر ہزاروں کا لشکر. ہور کے بیٹے پہ وار ہوا. آخری وار جب ہوا ہور کا بیٹا پشتے فرس سے زمین کربلا پہ گرنے لگا, سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے حسین آپ پر سلام. ارے یہ جملہ سننا تھا. ہور جوان بیٹے کا باپ ہے نا, ہور دوڑے اور دوڑتے دوڑتے گرے اور گر کے پھر اٹھے اور پھر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی میت کے قریب جانا چاہتے تھے. بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا, لیکن جیسے ہی ہور جوان بیٹے کے قریب پہنچے عجیب منظر دیکھا. حسین بیٹھے ہیں, بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ, بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں. ہور نے کہا آقا ہم تو غلام زادے ہیں. آقا یہ تو غلام زادہ ہے, آپ نے کیوں زحمت فرمائی. ارے کیا تاریخی جملہ کا. حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا عزادارو. حسین کہتے ہیں اے ہور بوڑھے باپ اس لیے نہیں ہوتے کہ جوان بیٹے کی میت. جزاک اللہ. ارے بوڑھے باپ اس لیے نہیں ہوتے کہ جوان بیٹے کی میت اٹھائیں. ارے کاش کوئی یہ جملہ سنتا ہوتا وقت عصر عاشور حسین سے کہتا اے حسین رک جا, میں اکبر کا لاشا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس 2 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے. ارباب عزا, ہور کا بیٹا ہور کے سامنے دم توڑ گیا. ارے جب اپنے جوان بیٹے کو دم توڑتا دیکھا ہور نے تلوار نکالی. کہا آقا مجھے اجازت دو, میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کے ہور میدان کربلا میں آئے اور دفاع کرنے لگے اور رجز پڑھنے لگے, اب میں حسین ابن علی کی طرف سے ہوں. لیکن ہور بھی کتنی دیر لڑتے, اس لیے کہ ہور بھی تنہا ہے, ادھر ہزاروں کا لشکر ہے, ادھر چاروں طرف سے ہور پہ وار ہوا. اب جو وار ہونا تھا کہ ہور بھی زمین عرش سے زمین کربلا پہ گرنے لگے. ہور نے آواز دی اے میرے آقا میرا سلام قبول کیجئے گا, میری نصرت کو قبول کیجئے گا. اے آقا میں نے حق وفا ادا کیا یا نہیں کیا. ارے جتنی دیر میں ہور گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے اس سے پہلے حسین ہور کے قریب پہنچے, ہور کو پکڑا, آہستہ آہستہ زمین کربلا پہ لٹالا, ہور کا سر اپنے زانو پہ رکھا, اپنی اماں کا رومال نکالا. جزاک اللہ. اپنی اماں کا رومال نکال کے ہور کے سر پہ باندھا. ارے اب جو ہور کے سر پہ رومال زہرا بندھا, ہور نے آنکھیں کھول دی. اے آقا ایسا محسوس ہو رہا جیسے کوئی دائیں جانب سے آ رہا. کہ ہور سلام کر, میرے نانا رسول خدا تیرے استقبال میں آ رہا ہے. جزاک اللہ. بآخری جملہ ہور نے کہا آقا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بائیں جانب سے آ رہا ہے. کہا ہور سلام کر, میرا بھیا حسن تجھے لینے آ رہا ہے. ایک مرتبہ ہور کہتے ہیں آقا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی بائیتی سے آ رہا ہے, سامنے سے آ رہا ہے. کہا ہور میرے بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ رہا ہے, اور میرے بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ رہے ہیں. ارے یہ جملہ کہنا تھا کہ ہور کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. اے آقا ایسا لگ رہا ہے جیسے سرحانے کوئی برقع پوش بی بی کھڑی ہے. حسین نے کہا ہور احترام کا, میری اماں زہرا تیری بالی پہ موجود ہے. اے ہور میری اماں تجھے لینے آ گئی. اے ہور تو میرا مہمان بھی ہے, میری اماں کا مہمان بھی ہے. اے اور
زہرا کی خاص عنایت ہے الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلبی قلب مات بحسین.